نظم 1997 میں نے لکھی تھی جب میں خود کالج میں پڑھتا تھا، اور یہ بلتی زبان میں ماں پر پہلی نظم بھی ہے۔ یوں ہے: نی انگو نانو nga omolas kede riaduktuk نی انگو نانو nga omolas kede riaduktuk rbise met sukpan aspalbinu besin chaduktuk thonuga samse nga gyokpi kana gontak thoneman thonuga samse nga gyokpi kana gontak thoneman ni laming bzot medika mikkalena taduktuk namzo bulbana bebiun tsokh bese nanu khladena namzo bulbana bebiun tsokh bese nanu khladena bana tal tulpe kasni dian chodena guaduktuk nga besin biun fina jaxsis pokure nare jagi nga besin biun fina jaxsis pokure nare jagi barbesi hish redeben sensisi karsia duktuk jagna kaska nurena nami salzar galbi resi jagna kaska nurena nami salzar galbi resi Sertra ingamana thiapa budena ngaduktuk Sahmargias gol jagi blansena la pazunena Sahmargias gol jagi blansena la pazunena Sanfari ngwenjingi luksinu dua biaduktuk Lokse tonnare yulinu su besina sonse Lokse tonnare yulinu su besina sonse Nimigi otpomayon sazere rantre aduktuk Angona tukpa yulin kama migo chale ravish Angona tukpa yulin kyama migo chale ravish kiri blanc khokhla kere esni chimi to gurdwa duktu बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी का अदबी प्रोग्राम बज़्म सुखन और मैं हूं जुल्फ़िकार अली। आज की हमारी इस नशिस्त के मेहमान हैं मारूफ शायर गिलगित बल्तिस्तान के उर्दू गज़लियात के हवाले से आपका बड़ा नाम है जनाब अफ़ज़ल रविश साहब। सर, आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, अफ़ज़ल रविश का नाम मज़ाहमती अदब में एक बहुत ही अहम नाम है और इस वक्त आप मौजूदा पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल के बल्तिस्तान रीजन के सदर है। आप दर्द पाक के नाम से इनका पहला मजमूआ कलाम 2004 में शाया हुआ। इसके अलावा बल्ती अफसानों का मजमूआ फरतक के नाम से 2005 में शाया हुआ। फलक शिगाफ के नाम से आपका एक और मजमूआ कलाम करीब मंजर आम पे आ रहा है और हम फलक शिगाफ से भी कलाम सुनेंगे। फलक शिगाफ में क्या क्या मौज़ूआत शामिल है इन पे भी बात करेंगे। अफ़ज़ल रविश से हम बात करेंगे। सर, आपके यहाँ जो मज़ाहमती अदब है उसमें यकीनी बात है कि कोई ना कोई मुहर्रिकात जो है इस तरह है कि जिसकी वजह से शायर माशरे में मौजूद मज़ालिम पे लिखते हैं, तो आप यकीनी बात है दीगर शोरा की तरह एक हसास दिल रखने वाला इंसान है। मौज़ूआत के मुतालिक बताइएगा, आपने शेर व शायरी का आगाज़ आपको याद है कब से शुरू किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का और स्कर्दू टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके नाज़रीन के सामने कुछ लबकुशाई कर सकूँ, गुफ्तगू कर सकूँ। इस बात के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। रही बात, आपने पूछा कि शायरी कब से की है, तो मुझे गालिबन याद है कि जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तब से मैं शायरी करता था, लेकिन बाकायदा जो मुशायरों में मैंने शिरकत की वो 1991 से मैंने मुशायरों में शिरकत शुरू की। तकरीबन मैट्रिक में मैंने मुशायरा अटेंड किया। मुझे शायरी का जो शौक़ है वो बुनियादी तौर पर मुझे अपने वालिद मरहूम से मिला है। वो जहाँ जलसे होते थे वहाँ पे वो तकरीर करते थे और हर तकरीर में अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा के अशार पढ़ते थे, तो उनको सुन के मुझे ये शेर व शायरी का जो शौक़ पैदा हुआ है कि वहाँ से। बिल्कुल। अफ़ज़ल रविश साहब, आपको मैं एडवांस मुबारकबाद इस बात पे दे रहा हूँ कि फ़लक शिगाफ के नाम से आपका मजमूआ कलाम जो है मंजर आम पे इंशाअल्लाह ताला, तो मैं ज़ाती तौर पे मुझे बहुत ही खुशगवार हैरत हुई मैंने जब ये पता किया कि ये शेर जो कुछ अशार ऐसे हैं जो माशरे में मशहूर था, तो मुझे पता नहीं था उस शेर के खालिक का। तो ख़ास तौर पे आपने कहा था कि अमीर वक्त की ज़िद है कलम खामोश हो जाए, मेरी ज़िद है ज़माने में सितम खामोश हो जाए। इसके अलावा मैं झुकता क्यों शहंशाहों के दर पर,
میں ایک مزدور کا نور نظر ہوں. آپ کے فلک شگاف کے حوالے سے بتائیے گا اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گے جو ہمارے ناظرین کے لیے آپ کے. فلک شگاف میں بھی جی یہی مزاحمتی شاعری جی جی اور کچھ غزلیں جی کچھ نظمیں شامل ہیں. تو اسی طرح کہ میں آپ کو ایک غزل جی جی عطا آپ ہو. کو میں سناتا فلک ہوں. شگاف سے. فلک شگاف جی سے. جی مہرباں تم مجھ سے اپنی مہربانی چھین لو. واہ مہرباں تم تم مجھ سے اپنی مہربانی چھین لو. واہ بھیک میں دی ہو تو میری زندگانی چھین لو. واہ واہ مجھ کو لوٹا دو میری محنت مشقت کا جنوں. واہ واہ مجھ کو لوٹا دو میری محنت مشقت کا جنوں. تم فراوانی یہ رزق ارمغانی چھین لو. واہ اور یاد آتے ہیں مجھے شدت سے گمنامی کے دن. واہ جی واہ بحر شہرت کی یہ ساری بے کرانی چھین لو. واہ جی واہ. جرأت انکار بیعت پر گلا کاٹا تو پھر. جرأت بہت اچھا. انکار بیعت پر گلا کاٹا تو پھر. تم لہو سے میرے رنگ ارغوانی چھین واہ لو. واہ بہت اور اہل حق کی زندگی چھینی گئی ہر دور میں. اہل حق کی زندگی. اہل حق کی زندگی چھینی گئی ہر دور میں. اب شہیدوں سے حیات جاویدانی چھین لو. واہ یہ نیا فرمان ہے کہ شاعر بے باک سے. یہ نیا فرمان ہے کہ شاعر بے باک سے. یہ روانی اور یہ شیریں بیانی چھین لو. اور حرمت قرطاس پر بازو ہوا میرا قلم. حرمت قرطاس پر بازو ہوا میرا قلم. خون سے لکھی ہوئی پوری کہانی چھین لو. واہ واہ واہ. اور تم سے گر دیکھی نہیں جاتی صداقت کی روش. تم سے گر دیکھی نہیں جاتی صداقت کی روش. تم میرے الفاظ سے ان کے معانی چھین لو. بس تو اسی میرے طرح الفاظ سے ان کے معانی چھین لو. ناظرین افضل روش کی خوبصورت شاعری اس وقت ہم سن رہے ہیں. ادبی بورڈ کا ہمارے ہاں نہ ہونا یہ آنے والے محققین کے لیے کس قدر نقصان دہ بات ہو سکتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ مختصراً گلگت بلتستان کی ادبی تنظیموں کے حوالے سے. جی ذوالفقار بھائی اس سلسلے میں ادبی بورڈ کی کمی کا احساس ہمیں شدت سے محسوس ہو رہی تھی. ایک دفعہ ہم نے اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی سید علی امجد صاحب سے ایک مشاعرے میں ادبی بورڈ کے قیام کا ہم نے مطالبہ کیا تھا، لیکن ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا. تو ہم نے یہ اپنے طور پر پرائیویٹلی یہ کوشش کی ہے کہ ہم یہاں پہ ایک ادبی ادارہ قائم کریں جس میں تمام ادبی تنظیمیں شامل ہوں، اور اپنے طور پر اس میں ایک ادبی فنڈ قائم کریں. شاید آپ کو میڈیا کے ذرائع سے یا اخبارات کے ذرائع سے آپ کو بھی معلوم ہوئے ہوں گے، ارتقاء کے نام سے ہم نے ایک ادبی ادارہ بنا لیا ہے، قائم کیا ہے. اور اس کے پہلے جو عبوری جو چیئرمین ہم نے منتخب کیا تھا، متفقہ طور پر بہترین لب و لہجے کے شاعر جناب ذیشان مہدی صاحب کو منتخب کیا ہے. ان کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اس ادارے کے جو اغراض و مقاصد اور بائلاس تیار کرے. انشاءاللہ جب یہ ادارہ قائم ہوگا تو یہاں پہ تنقیدی نشستیں بھی ہوں گی، باقاعدہ مشاعرہ بھی ہوگا اور کتابوں کی اشاعت کا بھی کام ہوگا. ناظرین ہم نے انتہائی مختصر اور جامع گفتگو کرنے کی کوشش کی، اور اصل مقصد یہ تھا ہمارا درد پا کے بعد بلتی افسانوں کا مجموعہ، اور اس کے بعد فلک شگاف جو ہے ابھی منظر عام پہ انشاءاللہ تعالی مجموعہ کلام آ رہا ہے. ہم نے مختصر سا تعارف اس میں کرنا تھا. تو انشاءاللہ تعالی افضل روش کی شاعری کے متعلق، افضل روش کے کلام کے متعلق اور ان کی شخصیت کے متعلق تفصیلی گفتگو ہماری کسی اور نشست میں ہوگی. گلگت بلتستان کی جو ادبی فضا ہے اس حوالے سے ہم پر امید ہیں اور ہم مایوس نہیں ہیں. جیسے کہ افضل روش صاحب نے کہا کہ کوششیں کی جا رہی ہے. بہرحال نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح. نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح. کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، نہیں جو بادو ساگر تو ہاؤ ہو ہی صحیح. گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک اے دل، کسی کے وعدہ فردا کی گفتگو ہی صحیح.
افضل رویش صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین دیکھتے رہیے اسکردو ٹی وی کا ادبی پروگرام بزم سخن.